بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت گرامی قدر احباب، یاد رکھو دین کے اندر انسان دی بڑی قدر و قیمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی ہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ میں کوئی اسکالر نہیں، میں کوئی مفتی نہیں، کوئی محدث نہیں، مفسر نہیں، ایک سادہ یا درویش یا بندہ ہوں۔ میرے ذہن میں کچھ چیزاں ہوندیاں رہندیاں جڑیاں میں تواڈے نال شیئر کرنا کہ اگر تسی کسے بندے نال اس وجہ تو ناراض ہوتے ہو کہ انہیں ایک اسلامی سٹیکر جدے ہوتے کوئی اسلامی عبارت لکھی سی وہ مشین تو اٹھا کے پورے دانے پھینک دیتا ہے، لہذا وہ بندہ واجب القتل ہے، تو پھر سوال پیدا ہوئے گا کہ ساڑیاں گلیاں میں بازاراں میں ساڑھے گھراں دے چار چفیرے جڑے قرآن مجید دے اوراق اور مقدس کاغذات ردی کاپیاں جنہاں اُتے خوبصورت دینی گلاں اسلامی گلاں درود و سلام قرآنی آیات و حدیث لکھی ہیں تے وہ قدمہ تھلے ہوندیاں پھر وہ پھر جڑا ساڈا معاشرہ ہے انہاں وچ تسی دنیا منیا مسلماناں تے کدی نہیں سزا دیتی۔ جرم ایک ہی ہے کہ ایک بندے نے میں نہیں پتا واقعہ کی ہوئے میں سنے کہ ایک سٹیکر لا کے جو پھینک دیتا ہے ڈسٹ بن یا کسی جگہ سے، پتہ نہیں پھینکے یا نہیں پھینکے، لیکن اگر پھینکے بفرض محال اگر پھینکے ہے تو سوال ہے کہ ساڑھے معاشرے میں بھی ہر روز ہی وہ جرم ہوندہ کہ ساڑھیاں گلیاں دے بازار نہ ورکیاں نہ اوراق نہ بھرے پہ جنہیں کئی چیزیں لکھی ہیں، تو انہوں نے کس اختیار دیتا ہے کہ جیڑا بندہ کاغذ کی بے حرمتی کرتا ہے وہ واجب القتل ہو گیا؟ بولیو اگر وہ واجب القتل ہے تو بندے ساڑی اگر جنچ کتنے میرے نال اتفاق کر سکتے ہو نہیں کر سکتے بڑی اپنی مرضی اور چائس کے بعد میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں۔ ہذا ما عندی، یہ میرا اوپینین ہے، یہ میرا سوچنے کا انداز ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے اور اتفاق بھی کر سکتے، آپ آزاد ہیں کہ اگر کاغذ کی بے حرمتی جرم ہے تو یہ جرم تو ساڑیاں گلیاں تے بازاراں وچ روز ہوندا ہے۔ تسی ہو سکتا ہے امرود لو تے چار حدیثاں لکھی ہون جس کاغذ سے تمہیں امرود دتا گیا کٹ کے
تسی کوئی اور چیز خریدتے ہو تو اس رسید پہ پتہ نہیں کی لکھیا ہو، تھوڑیاں اخباراں پہ پتہ نہیں کی لکھیا ہو، تسی پتہ نہیں کس کس جگہ پہ یوز کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی غیر مسلم جرم کرے تو وہ تے گستاخ ٹھہریا، تو جڑا کلمہ پڑھ کے جرم کر رہا ہے وہی وہ دے نال ڈبل گستاخ نہیں بنتا۔ کی خیال ہے کہ وہ نے منیا ہی نہیں کلمے وہ کر رہے گستاخی، اسی مان کے گستاخی پہ کرتے ہیں۔ تو عزیزو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کوئی قانون بنایا ہے تو ایک قانون دا قانون ہوتا ہے، the rules are equal for anyone، قانون پھر سارے واسطے برابر ہوتا ہے، کچھ واسطے ہو تو کچھ واسطے ہو نہیں ہوتا، قانون سب واسطے برابر ہوتا ہے۔ پھر ایک ہی مطلب ہے وہ کرے تھے جرم ہے اسی کریے تو جرم نہیں، ایسا کیوں ہے؟ سو میرے عزیزو اور ساتھیوں، ساڈے اندر بھی یہ غلطیاں موجود ہیں۔ اسی مسلمان ہیں، کیا حضور نے نہیں فرمایا جڑا ملاوٹ کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں؟ تو کون ہے جڑا ملاوٹ نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا جڑا سود لیتا ہے وہ اللہ نال جنگ کرتا ہے؟ تو کتنے بندے سود کا بزنس کرتے ہیں، سود لیندے دیندے سارے؟ حضور نے نہیں فرمایا رشوت لینے والا حضور کی کتنے جڑے لیندے تے دیندے؟ حضرات محترم یہ سارے جرم نے جڑے ساڈے معاشرے میں دن رات ہوں گے، لیکن اسی کسی ایک بندے کو پکڑ کے اٹھی عدالت لا کے سزا دین دا ساڈے کول کی اختیار آ گیا ہے؟ بھائی عاشق بنو، رب دا نام جی عاشق بنو، لیکن عاشق بنو، جج نہ بنو۔ کو سمجھ آئیے؟ عاشق بنو، جج نہ بنو۔ اس طرح سے پھر جیڑا بندہ دل کرے گا، کل نو اتنے کسی بندہ کو رکھے گا داڑھی میں شیپ کرا دیا کسی، وہ سے انہوں کوٹ کٹے گا تو میرے نبی جی سنت دی بھی حرمتی بھی کرنا ہے، تیری ایسی نے تیسی۔ تو داڑھی مڈانا بھی تو سنت دی بھی حرمتی نہیں، تو وہ سارے کرتے پہ تو کل نو اتنے بولو تو انہوں کوٹ کٹے گا وہاں بھی گل کر تو میرے نبی جی سنت دی بھی حرمتی بھی کرنا ہے۔ اذان ہو یہ بندہ بزنس کیا کرتا ہے، کاروبار کیا کرتا ہے، تو کاروبار کرنا شریعت میں ممنوع ہے، تو پھر ادھر لڑو گے؟ عزیزوں اور ساتھیوں، تھوڑا جا حضور دی زندگی نو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عاشقوں تھوڑا جا ٹھنڈے ہو، عاشقوں تھوڑا کول ڈاؤن کرو، ایک عشق دی گرمی کی دے توانی نہ جلا دے، ایک عشق دی گرمی کی دے توڑا مسلمانہ دا ایمیج خراب نہ کر دے، عشق دیئے حدت کی دے توڑا اسلامی تشخص جلا کے راک نہ کر دے، عشق دیئے شدت تو انہوں دہشت گرد نہ بڑھا دے، مجرور نہ قرار دیتے جاؤ۔ میں نہیں پتا انہوں نے کیڑی کمیونٹی نال تعلق ہے جنہاں بندیاں کوئی واقعہ کیتا ہے سیالکوٹ میں نہیں لگتا، وہ کون نے کیڑی قوم نہ تعلق رکھتے، وہ سنی نے، شیعہ نے، وہابی نے، دیوبندی نے، کون نے میں نہیں لگتا۔ لیکن عزیزوں اور ساتھیوں، کیا آپ نے اپنے نبی دا طریقہ نہیں پڑھیا؟ تو اپنے حضور دا طریقہ نہیں سنیا؟ میرے آقا مولا مدنی تاجدار مسجد نبوی ہیڈ آف دا اسلامک سٹیٹ کی حیثیت نال تشریف فرما رہے ہیں۔ حضور چیف آف آرمی سٹاف ہی نے اس وقت، میرے نبی پاک سرکار اس ویلے چیف جسٹس بھی نے اپنی امت دے سب کو بڑے عہدیدار، سب حضور فیصلے کرتے ہیں مسجد ہے، سپریم کورٹ بھی مسجد ہے، سپریم لا بھی مسجد ہے، جی ایچ کیو بھی مسجد ہے، سارے بادشاہیاں مدینے کے تاجدار نے قدموں نے ہیٹ لے، اور صحابہ جیسے سپاہی حضور تھے، نماز فجر پڑھ کے حضور جلوہ گر
جڑا بندہ تقریر سمجھ لے گا وہ سمجھ آ جائے گی دین شے کی۔ حضور سرکار تشریف فرما تو ایک یہودی عالم، مسلمان عالم ہوتا ہے، یہودیاں ہبر سکتے انہوں نے جو ربی یا ہبر، وہ حضور نے وہ دے کوڑوں کو قرض لیا سی، حضور نے وہ دے کوڑوں کو قرض لیا سی۔ ایسا مطلب ہے یہودی کو قرض مل نہیں ہے کیونکہ سرکار نے قرض لیا سی، وہ قرض لیا سی سرکار نے، انہیں قرض دیتا سی، اور انہیں جدوں ویکھیا کہ حضور نے پیسے خرچ کر لے نے جڑے میں دیتے سن، وہ فجر دی نماز ویلے آ گیا مسجد وچ، اس نے کہا میرے پیسے دے، مسجد بھی حضور دی تے شہر بھی حضور دا، مہاجر بھی حضور دے تے انصار بھی حضور دے، اور یہودی مدینہ شریف دے اندر منارٹی نے، اقلیت نے، تھوڑے نے، اور مسلمان سینارٹی نے، اکثریت نال نے، زیادہ نے، اور رسول اللہ سرکار ریاست مدینہ قائم فرما چکے تھے اور انہوں نے معاہدہ فرما چکے تھے کہ تواڈے نال ساڈا معاہدہ ہے، امن و امان برقرار رکھاں گے، تواڈی حفاظت کریں۔ حضرات محترم ذرا سمجھیے، ذرا سمجھیے، ہوئے ہوئے سجنا تو کتنے ٹر گیا ہے؟ میں تائیں دیا نا درویشہ دے نیڑے جو کیا کرو، تسی نام دیو مولویاں دے نیڑے، جی تو اڈا پھر بلڈ پریشر تائیں دے آئی رہا ہے، درویشہ دے نیڑے ہو تو تسی ٹھنڈے ہو کو تھوڑے، تسی کول ہی نہیں دے۔ میری آج دی گفتگو تو سارے سنگی بیان کر سکتا، میرے نبی سرکار نے اس نے ادھار، یہودی کو سرکار نے ادھار لے لیا، وہ جب خرچ ہو گئے، جب آ گیا فجر کی نماز پڑھ کے حضور بیٹھے سن تو کہا کہ میرے پیسے واپس کرو، ادھار واپس کرو، تو سرکار نے فرمایا آجے تے نہیں، کہ وعدہ بھی نہیں آیا، اس نے کہا وعدہ پاویں نہیں آیا پر میرے پیسے دیو، انہیں دیتے بھی جان بوجھ کے سن تے اور مطالبہ بھی جان بوجھ کے کر لیا، میرے پیسے دیو۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جیتے نہیں، اس نے کہا پاویں نہیں، میں اتنے پیسے دینے جے کتاب اٹھن دینا نہیں دے تو اٹھے آجے نا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے نہیں اٹھ لے، سرکار بیٹھ کے مسلے، اے فجر کی نماز دی گل سی پیشی ہو گئی، فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء دی نماز حضور نے ادا فرمائی۔ جدو عشاء پڑھ لئی نا، اے ہن ساری توجہ میرے حل کر رہا، عشاء پڑھ لئی، ہن سویر کو لے کے سوتا ہو گیا تھا، تو سرکار بیٹھے سن، یہودی بھی بیٹھا تھے، پھر عاشق بھی بیٹھے سن۔ رسول اللہ دے صحابہ نے اس یہودی نو دھمکایا، دھمکایا، نہ ہاتھ اٹھائے نہ منہ چ بولے، یتحدثونہ ویتبعدونہ، اپنی اکھاں نال دھمکایا، یعنی صرف اکھ نال اشارہ کیتا ہے، اکھاں نال ڈرایا ہے، بولے بھی نہیں، ہاتھ بھی ہے، مسجد حضور دی تے ہے یہودی تے نبی پاک سرکار خود موجود نے، مولا علی حدیث دے راوی علی نے بھی ہوتا، صحابہ کہنے ففاتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالذی یصنعون بی، میرے حضور نو پتہ چل گیا کہ صحابہ انو اکھاں نال دھمکایا ہے۔ میرے حضور فرماندے صحابہ مانانی ربی ان اظلم معاہدا،
صحابہ میرے رب نے مینوں کسے نال ظلم کرن تو منع فرمایا ہے. صحابہ منع انی ربی، میرے رب نے منع فرمایا ہے. ان اظلم معاہدہ، جنہاں نال وعدہ کیتا ہوئے، معاہدہ کیتا ہوئے اودے نال ظلم نہیں کرنا. بیلیو اج دے قانون اگر کوئی غیر ملکی ساڈے ملک چاہے، ساڈا ملک تے پاکستان دی عوام او دی جان دی حفاظت دا وعدہ کیتا ہوا ہے. ساڈا وعدہ ہے جڑا غیر ملکی ساڈے پاکستان دی پاک دھرتی تے قدم رکھے. ساڈا ملک، ساڈی انتظامیہ، ساڈی فوج، ساڈے ادارے اسی خود پابند ہاں، او دی حفاظت کرنا ساڈی ذمہ داری ہے. علیلہ جدی حفاظت کرنا ذمہ داری آئی، او دے نال ظلم کر کے تسا حضور دے عاشق میں کہلاؤ گے. عزیزہ نے محترم، وڈا عشق توانو غلط طرف لے جا رہے ہیں. میرے دوست، میرے عزیز، آگ جلی ہوئی ہوئے، سیانے ہو دے تو نفع اٹھان دینے. آگ نال گھر نہیں جلائی دا، آگ جلائی ہوئے نا وہ دے تو نفع اٹھائی دے، وہ دے نال گھر نہیں جلائی دا. آگ جلائی بیٹھے ہو عشق دی تے خدا دا نہ ہے، گھر نہ جلاؤ، اس آگ تو نفع حاصل کر. عشق دی آگ نال اپنے ملک دی روایات اور مسلمانہ دے تشخص کو نہ جلاؤ، اسلام کی مہمان نوازی کی روایات کو نہ جلاؤ. رب دا نہ ہے، عشق دی آگ نال اپنے اندر دی منافقت نو جلاؤ. عشق دی آگ نال اپنے اندر دے تکبر تے غرور نو جلاؤ، اپنے اندر دے حیوان نو جلاؤ. عشق دی آگ نال محبت دا نور پھیلاؤ. ایک کس دین دے تسی پیروکار ہو گیا تو انو احساس نہیں ہوتا کہ ساڑھے گھر کوئی مہمان آئے، وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. جدو توڑا کوئی مہمان بڑھے ہیں جو دی مہمان نوازے کری دی. مہران ہونا اسی کیسے مسلمان ہیں؟ ایک بندہ ساڑھے کو اتنے سال رہندا ہے، وہ غیر مسلم ہے، سے مسلمان ہیں. یار ان دے اپنے ساڑھا رنگ کیوں نہیں چھڑے؟ سوچو نظر آگا یہ اتنا چیر کہ غیر مسلم ساڑھے ویچ رہندا ہے، وہ ساڑھے بلدہ کیوں نہیں ہوئے؟ اگر ساڑھے کردار پختگی ہوندی کہ وہ ساڑھے کو رہ کے آتا کہ یار محمد غلام بیٹے سونے نے ندار کا کتا سونا ہو. اسی تے حضور دی سرکار دی تعلیمات کو کس رنگے سے دنیا دے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مسلمان اتنے شدت پسند ہوتے ہیں. مسلمان اتنے نارمل مائنڈ دے مالک نہیں کہ انہوں گل کرو تو یہ قتل تک چلے جاتے ہیں. عزیزان من، عشق رسول ہر مسلمان دی ضرورت ہے. ایمان دی علامت ہے مسلمان نہیں جنہوں عاشق رسول نہ کیا جائے. لیکن ذرا تکتے سے میرے حضور مسجد جلوہ کرنے ایک دیہاتی پینڈو کمڑا کے جھلا کوئی مسجد چایا اور مسجد کے اندر رفع حاجت کرنے لگ پیا، پیشاب کرنے بہ گیا. مسجد کے اندر مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا تو یہ بے حرمتی ہے کہ نہ؟ چلو بڑی نہیں تھی چھوٹی نہیں تھی ہے نا. تو صحابہ پوچھے کہ اس کو منع کریے. میرے حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، جو یہ کرنا چاہتا ہے کر لیں گے، جو یہ کرنا چاہتا ہے اس کو کر لیں گے. ہوئے ہوئے جدو نے مسجد کے اندر پلیت کر لی، مسجد کو ناپاک کر لیا، اس جگہ کے پخانہ کر لیا، تو فرماتے ہیں حضور آؤ ہن صفائی کریے. رسول اللہ نے پتا سی مہمان کی خدمت کی میں کری لیو سن دے ہوندے ہی نہیں. مننے ہے غیر مسلم نے، انہوں نے کی پتہ ہے مسلمان دی نظر کسی سپیکر دی کی قدر و قیمت ہے. جنہاں دے پورے بازار سپیکراں بھرے پہن قدم ہے ڈھول دے پھر دے. انہاں مسلماناں نے اتنا غصہ لگ جائے گا سپیکر اتارن دا، وہ کی پتہ سی.
حضرات میری گل پہ توجہ کر دے پہ میرے حضور کے گھر مہمان آیا، حضور نے کھانا کھلایا اور رات کو اس کو مسئلہ بڑھیا جس بستر جو سو رہا سی انہیں وہ بستر گندا کر دیا، صبح اٹھیا تو جلدی نکل گیا، میرے جب تھوڑی دور گیا تو انہیں یاد آیا کہ یہ اٹھی رہ گئی، واپس آیا تو دیکھا حضور سرکار بستر خود دھو رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، تسی حضور دی اہم روایات کیوں نہیں پڑھیا؟ تسی رسول اللہ دے یہ واقعات کیوں نہیں پڑھ دے؟ تسی کیوں نہیں پڑھ دے کہ اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؟ کوئی عالمین سے کافر بھی موجود نہیں، حضور کافر واسطے بھی رحمت۔ ایک کافر سارے دو نمبریاں کرتے نے، کلمہ نہیں پڑھتے تو روٹی دے راکو نہ نہیں دیندہ۔ وہ جو اللہ نے مندے نہیں تو انہوں نے مان چاہ کرے بولتے نہیں، اللہ کو مندے نے چاہنا لے، امریکہ لے، یونائٹڈ کنگڈم والے اے ہندو اللہ نے مندے تو انہوں نے روٹی کیوں نہیں بند کرتا؟ وہ دے سامنے وہ نہیں مندے، شرک کر دے اتنا کے جھک دے، لیکن وہ روٹی مڑ نہیں دے رہے۔ یہ تو ساڈا خالق کے نیا بڑیا حوصلے والا کہ جڑے وہ نام فرمان نے روٹی انہوں نے بھی دینا پیا، تو اڈے کے چیزیں برداشت کیوں نہیں ہوتی بھی جڑے رب نو منن والے ہوئے۔ حضرات محترم رب کا نام جی ایڈے بڑے عاشق نہ پڑھو کہ ہر بندہ چاہو کہ عدالت لا لے، ہر بندہ گلی محلے دے مرتے عدالت لا کے بیٹھ جائے کہ میں فیصلہ کروں گا کون عاشق ہے کون گستاخ ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اگر بندیاں کو آ گیا تو انارکی پھیل جائے گی، پھر ہر گلی ہر چوک قتل و غارت شروع ہو جائے گی کہ فلاں عاشق نہیں فلاں عاشق نہیں۔ اتنے تسی جڑے مسلمان ہو تسی کہتے ایک دوسرے مسلمان ہی نہیں سمجھتے جی، سمجھ آئیے کوئی نہ تھی سارے ایک دوسرے مسلمان بندے جو دنیا کے اتنا غصہ کیتی بیٹھے ہو۔ گرامی قدر احباب اپنے آپ کو ٹھنڈیا کرو، اسلام کی اے تصویر کیوں نہیں تواڈے سامنے ہوتی کہ صحابہ نہ منہ وچ بولے نے اس یہودی نال تے نہ ہاتھ نال انہوں کو جا کے صرف اکھ نال گھوریا نے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں منع نہیں ربی، صحابہ میرے رب میں لوگ کسی نال زیادتی کرن تو منع فرمایا، رک جاؤ یا رسول اللہ اس یہودی نے لفظ حدیث ہے یا رسول اللہ اس یہودی نے تو انہوں سویر دا رک گیا ہوئے ہم سے بے جاوت رکھیا کہتی بنا لیا ہوئے سوڑے ساڑھے کو برداشت نہیں ہوگا۔ فرمایا صحابہ انتظار کرو، صحابہ ذرا انتظار کرو، صحابہ انتظار کرنے لگ پئے، صحابہ انتظار کر دے رہے، اگلی سویر ہو گئی، یعنی کہ 8 پیر لگ گئے، 24 گھنٹے لگ گئے۔ حضور پھر فجر دی نماز پڑھائیے، حضور پھر فجر دی نماز پڑھائیے، حضور جلوہ گر ہوئے، جدو حضور بیٹھے رہے یہودی 24 گھنٹے سرکار دے چہرے وقت قدارے آئے، لیکن جدو اگلی سویر ہوئی اٹھ کے حضور دے قدمہ میں جا گئے، یرگد نے یا رسول اللہ میں اپنی کتاب تورات دے مطالعہ دے دوران پڑھیا سی، اگر نبی سچا ہویا خدا حوصلہ بڑا بڑا ہونا ہے۔ سرکار میں دیکھئے اتنی لمبی آزمائش بھی آپ دی پیشانی تے بٹ نہیں آن دیتا، سرکار میں من گیا تسی اللہ دے اصل دے سچے رسول۔ اے دین اے دین تسی کس دین کو لے کے چل پے؟ رب دا نام جے بھائی حضور دے طریقے نو فالو کرو، سرکار میں نو کلمہ پڑھاؤ، 24 گھنٹے حضور کو بہ جائے یہودی کے مسلمان ہو جانا ہے، 24 سال بھی کافر ساڑھے کو لے آئے، تے یہ عقیدہ لے کے گیا ہے بھئی انہوں میں چنگا تے ساڑھی مسلمانی کیڑے کر لیے
24 گھنٹے حضور کو ڈبے تے کلمہ پڑھ جائے ساڈے کول 24 سال رہ کے تے فیصلہ اے کرے با کلمہ میں کوئی پڑھیا ہو نہیں انہاں نالوں میرا کردار والے تے باجی پھر دسو تے صحیح اسی کس کھاتے میں مسلمان ہیں تو ساڈی مسلمانی کس کھاتے تھے حضرات محترم مسلمان بنو پینا عاشق بن گئے ہو مسلمان تے بنو کافران دی بنائی ہوئی کوئی شے بندہ خریدو تسی سارے چاہتے ہو حمد کر لو جاپان والے بنائیے صحیح ہونی تو جو اتنے لکھا ہوئے میڈ ان پاکستان سے اگلے بندے شاکے پہ جاتے ہیں پاکستانیاں بنائیے پتہ نہیں ہے وچ کی ہو پڑھی ہے مسلمانی تسی حضور عزیز نہیں سنی حضور نے فرمایا من رشا فلیس منا میرا ملاوٹ کرتا ہے میرا امتی نہیں تو پھر اسی کیسے جو بات کرنے ہیں جھوٹی کرنے جو وعدہ کرنے ہیں وہ پورا نہیں کرتے جنہیں طلاق میں فراڈ لانے ہیں داغ کرنے ہیں وہ سارا کیڑا طریقہ رہے گا دین پہلے دیندار بنو پھر اس کے امپلیمنٹیشن دنیا میں کریں گے پھر اپنے اتنے دین نافذ کر پائے گا اپنے 5 فٹ کے وجود تے دین بنا میں ان عاشقاں دی فوٹواں ویندا رہیا عاشق انہاں دی داڑھی مبارک کہہ رکھی مینوں کسی دی داڑھی شریف نظر نہیں آئی میں عاشقاں دی فوٹواں ویندا رہیا تے اندازہ لیندا رہیا کہ کوئی نمازی ہے میرے اندازے کے مطابق مینوں نہ نمازی بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہوے گا نہ عاشق نماز پڑھتے نہ عاشق داڑھی شریف رکھتے نہ عاشق حلال دی روٹی کھاندے نہ عاشق سچ بولتے نہ عاشق دھوکھا دین تو بعد آتے نہ عاشق جھوٹ بولن تو بعد آتے تے سارے کو بڑے عاشق نہیں بڑے پھرنے اور پتہ نہ لے پہلے مسلمان تے بنو اور عاشق بنے خدا کے بندو تھوڑا ٹھنڈے ہو پہلے دین تے عمل تے کرو پہلے دین تے عمل تے کرو دین تھوڑے اندر آیا کہ نہیں آیا تھوڑے گھر نہیں آیا دیر آتی فلمہ میں نئے عاشقاں نے بڑا موبائل پہ کھو سارے آتے جڑے بیٹھے ہو مسجد انہاں چ نعتاں کتنیاں نے تے گانے کتنے بھرے ہیں مسجد ہی بیٹھے ہیں پتہ لگ جائے عاشق کتنے کس پاڑی میں کیڑے عشق دی گل کرتے ہو کتھے بیٹھے ہو تسی تے تہاڈا عشق ہے کتھے کیڑے منہ نال اسی حضور دے عشق دا دعویٰ کرتے ہیں سارے جڑے مسجد وچ بیٹھے ہیں اسی اندازہ لائیے جڑے اساں کپڑے پائے نے کیا حلال دیاں پیسے پہلا سوچو جڑے اسی روٹی کھا کے آئے ہیں کیا وہ خالص حلال دیاں پیسے ساڈا یہ عالم ہو سکتا ہے چوک نکل کے سی کسی بندے لمیاں پا لائیے یہ عاشق رسول نہیں گستاخ رسول جڑا بندہ حمام میں جا کے آتا ہے میری داڑھی شیو کرو اپنے آپ انگل کر کے سوچنا چاہیے یہ عاشقانہ کام نہیں جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے پیا کھڑا ہو کے انہوں سوچنا چاہیے اپنے انگلی کر کے یہ عاشقانہ کام ہے جو بندہ وعدہ کر کے تے مجھے وعدہ خلافی کرتا ہے انہیں پتہ اللہ فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا وعدہ کرے تو پورا کری تیرے کو دے بڑے سوال ہونا ہے تو میں آنا 5 منٹ بعد تیرا کام ہو جائے گا تو میرے 5 کا مطلب 5 دن ہوتا ہے تو میں کیوں نہیں سوچ رہا کہ میں عاشق رسول ہے بھائیا ہر چیز دا کوئی تقاضا ہوتا ہے میں اور کچھ نہیں جانتا میں آنا بھائی عاشقو تھوڑا جا حوصلہ ہی کر لو جنہ حضور سرکار نے سبق دیتا ہے اور کچھ نہیں تے حوصلہ سے کر لو اے دین والے لوگ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گواڑ یہودی رہندا سی گواڑ یہودی رہندا سی امام حضرت عمر نے بکری ذبح کی تھی تے فرمایا میرا گواڑی یہودی جے پیڑا حصہ ان دیا جائے سبحان اللہ امام مالک بن انس نے گواڑی یہودی سی وہ مکان میں چڑھ لگا خریدار آئے تو انہوں نے کہا کتنے دینی اسے کیا 1000 دینار انہوں نے گیس محلے سے ریٹ 500 سے تندر سے چلتا ہے 2000 کیوں منگنے اسے کہا بھئی ریٹ تے ایک ہی 500 دے اٹھتے تھلے لیکن 500 میں ایس بندے دے گواڑ ران نہ لینا پیا انہوں نے کہا کی مطلب انہوں نے کہا پہلا اپنے بچیاں واسطے کپڑے لے ہوگا میرے واسطے بھی لے ہوگا جڑی شے گھر پکائے وہ جو حصہ مینوں بھی دیندا ہے ایڈا چنگا گواڑی بن دینا ہے 500 بنے دیو
بھائی تھوڑے کردار دسنا تسی کیسے مسلمان ہو؟ میرے عزیزو میرے دوستو آؤ گل مکائی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کوئی سکے اتڑی کوڑا حضرات محترم جوڑی پا لئیے تھلے سجیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی جھوٹا لے لئیے پیشاں آشیے بھائی مہربانی کرو عشق دا آغاز اپنے آپ کو کرو اے اپنے انگل کر کے سر تو لے کے پیران تھی ذرا اپنے نفس کو پوچھ تو عاشق ہون دا حق ادا کر لیا میں مجھے اس عاشق تے بھی افسوس ہو گئے جب پینٹ پائی ہے توجہ نہیں کی تھی پینٹ پائی ہے انگریزاں دی بنی حضرت میں یہ نہیں چاہتا کہ پینٹ نہ پاؤ پاؤ تھوڑی مرضی ہے اور بلکہ فقہاء نے جو بھی آخر پڑھنا نماز بھی ہو جاتی کہ لباس کے انگریزی ہے وہ پینٹ پا کے آتا ہے انگریز بندے نہیں چاہیے کلین شیپ کی تھی تندہ انگریز بندے نہیں چاہیے سمجھ نہیں میں کہ بھائی اب بولی دا فرق نہ ہوتا تو لگتا تو بھی انگریز ہی پہ آیا یا تو محمدی صورت بڑھائی ہوئی ہوئی تھی آدھی میں محمدی ہاں میں انگریز نہیں تو اقبال پر کیا سی نا اقبال نے کہ وضع پہ تم نصارہ ہو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں جو اور یہ جنہیں مسلمان ہیں جن میں دے تسی باقی پہلے مسلمان دے بڑھو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا صحابہ زیادتی نہیں کرنی میرے رب نے منع کی تو سجنوں مسلمان ہوئے جڑا دوجہ نال زیادتی نہ کرے لہذا تو اٹھے نال کوئی زیادتی کر لے اور اس کی اجازت نہیں دیتے کسی بندے کی وہ ساٹھے حضور دی گستاخی کرے برداشت نہیں ہوتا ساٹھے لیکن یہ فیصلہ ساٹھے کوڑ نہیں ہے بھائی سے بیوی طلاق دے بگی ہے نا تو تیرا مولویہ تو کچھ نہ ہوں گا ہے انہیں کیڑی طلاق ہوئی ہے تو کسی بندے قتل کرن دا فیصلہ کرن دا اختیار ساٹھے کو علم کی تو آگے یہ بھی تو کسی مفتی فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ گستاخی بن گئی ہے یا نہیں یا گستاخی کس سطح دی ہے انہیں سزا کی ہے پھر گورنمنٹ نوار نے بدل گیا پولیس نے جڑی ہے ادارے نے نا اپنا جو کچھ ہے اپنا بند کرو کیونکہ اسی آپ ہی ہم جاتے ہیں بھائی جی کچھ حوصلہ قانون اپنے ہاتھ سے لینا بند کر دیو بڑی مہربانی جنہیں دا بھی ہے جی قانون دے عمل کی کوشش کرو ہاں جی اپنے نظام دے بھروسہ کریا کرو اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ تواڈے تے اور میرے تے راضی ہوئے کمالی